بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چند یہودی عورتیں حاضر ہو کر کہنے لگیں، ہمارے گھر شادی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرما کر اپنی بیٹی کو ہماری شادی میں بھیج دیں تو یہ ہم پر احسان ہوگا اور ہمیں فخر حاصل ہوگا کہ رسول خدا کی بیٹی ہمارے گھر تشریف لائیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر دور تک تھی۔ زیادہ فرما لیا یہودی عورتوں کا خیال تھا، شادی کے دن ہم لباس فاخرہ میں ہوں گی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کے لباس پر پیوند لگے ہوں گے اور ہم ان کا تمسخر اڑائیں گے، تو یہ مسلمانوں کے رسول کی بیٹی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بابا جان، یہودی کے یہاں سے آدمی آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری مرضی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، بابا جان، آپ کی بہت سخت توہین ہوگی، کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس اور زیورات سے مزین ہوں گی، میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جیسے جا بجا پیوند لگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بیٹی اس حالت میں جاؤ جو مرضی محبوب ہے۔ چنانچہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جانے کو تیار ہو گئیں۔ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچ میں پڑ گئیں کہ اپنے لباس کو دیکھا تو آنسو آ گئے، روح کونین لرز کر رہ گئی، حوروں کی چیخیں نکل گئیں، غیرت خدا بندی کو جوش آ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دے دیا، جبرائیل جلدی کرو، جنت سے کپڑوں کا جوڑا لے کر میرے محبوب کی بیٹی کے حضور میں پیش کر دو۔ اب یہودیوں نے اپنی عورتوں کو زیورات اور ملبوسات سے خوب آراستہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس لباس اور زیورات نہیں ہیں، تو وہ پھٹے پرانے پیوند لگے لباس میں شریک شادی ہوں گے تو سب کی نگاہوں میں کمتر و حقیر ہو جائیں گے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اتنی کنیز خاص دے دی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت سے ایسے زیورات بھیجے جن کی مثل دنیا میں نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو زیور اور حلت سے آراستہ کیا گیا اور کچھ دیر خواتین کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا روانہ ہوئی، کچھ دائیں کچھ بائیں، کچھ پیچھے اور کچھ آگے۔ اس شان سے جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ تمام مکان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روح سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ یہودی عورتیں کثرت نفسی کا شکار ہو گئیں، وہ کنیزوں کی طرح آپ سلام اللہ علیہ کے آگے پیچھے پھرنے لگیں۔ آپ سلام اللہ علیہ شہزادیوں کی طرح ایک جگہ بیٹھ گئیں۔ یہودیوں عورتوں نے سوال کیا کہ آپ نے یہ جوڑا کہاں سے لیا؟ آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اپنے بابا جان سے۔ یہودی عورتوں نے پھر پوچھا، آپ کے بابا جان کو کس نے دیا؟ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے۔ یہودیوں نے پھر پوچھا، جبرائیل علیہ السلام کہاں سے لائے؟ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے جواب دیا، جنت سے۔ یہ دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بھی ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آ گیا۔ یہودی عورتوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتی ہیں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، مگر دلہن کو ہوش نہ آیا، لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود ثابت ہوئی۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح قبض کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم کدہ بن گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تشویش ہوئی اور فرمایا، اطمینان رکھیں، ابھی ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کی اور کہا کہ ہے میرے اللہ، میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، ہے میرے اللہ، برحق ہے میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آتے ہی دلہن فوت ہو گئی، شادی خانہ غم خانہ بن گیا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے کہنے لگی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق رسول ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ اعجاز لے کر تمام یہودی مرد خواتین مسلمان ہو گئیں اور بڑی عزت کے ساتھ آپ کو گھر سے رخصت کیا۔ یہ سارا ماجرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا گیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔